محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور پردہ نشین مستورات اور قابل قدر و قابل قدر حاضرین و حاضرات، یہ جو محفل منعقد ہوئی ہے قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمت الرضوان کے نسبت پر ہے. آپ حضرات عشاء کی نمازیں بھی پڑھ چکے ہوں گے، سنت النوافل اور وتر بھی پڑھ چکے ہوں گے، لیکن یہ دیوانگی اور یہ موقع کا مل جانا ظاہری طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور بنا دیتے ہیں کہ کسی کے لیے بلاوا، کسی کے لیے میسج، کسی کے لیے طلع، لیکن حقیقت قرآن و حدیث کے اندر میں اس کی کچھ اور نظر آتی ہے. ظاہری سبب کے اعتبار سے آپ اگر میسج کو ذریعہ بنائیں یا کسی کے فون کو ذریعہ بنائیں تو آپ سوچئے کہ کتنوں کو فون نہیں ملا ہوگا، کتنوں کو میسج نہیں گیا ہوگا. اگر صرف ذریعہ میسج اور فون اگر ہوتا تو پھر وہ سارے بھی تو آنا چاہیے تھا. کیا منکروں اور بدعقیدوں کے پاس میں تو فون اور میسج نہیں گیا، بلکہ ان لوگوں کے پاس میں گیا ہوگا کہ جن کو نظاموں کی اہمیت اور عظمت سے واقف ہے، لیکن وہ سب نہیں پہنچ سکے. تو پتہ یہ چلے گا کہ حق یہ ہے، کہ حق کا رخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے اولیاء اکرام کے معاملات میں اور اپنے محبوب دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا غیور ہے. وہ اپنے محبوب کی نسبتیں یا اپنے محبوب کے محبوبوں کی نسبتیں یہ وہ چیز نہیں ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کر دے. نمازیوں کو نماز کا موقع ملا، عشاء کی اذانیں ہر مسجد میں ہوئی، نماز پڑھ کر اپنی مصروفیتوں میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ موقع کہ ان کی نسبتوں پر آ جانا اور بیٹھ جانا اور تھوڑا سا اپنے دل کا بھی جائزہ لو اور رخ کو صحیح کر لو، مجبوری کے لیے بادل نے خاصہ نہ ہو بلکہ تحدید سے نعمت میں قدر کے ساتھ میں کہ میں کہاں اہل تھا اس بات کا، لیکن یا اللہ میری بے اعتنائی کے باوجود آپ نے مجھے ایسی نسبت پر جمع فرمایا جو نسبتیں پاک ہی نہیں ہے بلکہ ان کے نام زندگیوں کو پاک کرنے والے اور ان کی نسبتیں پاکی کو تقسیم کرنے والی. یہ دولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عام نہیں رکھا. دین اور شریعت کے نظام عام ہیں. عشاء کی اذانیں سارے مسلمانوں کے لیے ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، لیکن ان ساری مصروفیتوں کے بعد اب صرف ساری دنیا کی کارگزاری ہم آپ کو کیا سنائیں، لیکن اپنے بارے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کا وہ رخ کون سا ہے کہ جو اپنے محبوب بندے کی محبت میں ان کی نسبت پر جو خیرات بٹنے کا ایک عنوان اللہ نے اور اللہ والوں نے طے کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ محفلوں میں اللہ والوں کی آتے نہیں ہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں. اگر کوئی آنا سمجھ رہا ہے تو سارے تو آ جانا چاہیے تھا، سارے تو آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم اور آپ سوچو کہ ہم اور آپ اگرچہ کہ ہمارا ارادہ بھی کمزور تھا ہوگا، کچھ اور بھی تھا ہوگا، لیکن خدا کی قسم رب کو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اور اپنے محبوب کے اور کسی وقت میں ہم نے محبت کے ساتھ میں اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کو پڑھا ہوگا یا پنجتن پاک کی محبتوں کا کچھ نہ کچھ ثبوت ہماری زندگی میں ملا ہوگا یا غوث و خواجہ کے ساتھ کی نسبت کی کوئی بات اور کوئی ادا تمہاری میری پسند آئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ میلاد کی محفلیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ 11ویں شریف کا لنگر ہو سکتا ہے کہ عید چشتیہ کے منانے کے لیے خانقاہ میں آنا ہو سکتا ہے کہ اولیاء کی نسبتوں میں عظمت کے ساتھ پہنچنا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں عظمت اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو رکھنا ہو. یہ قدردانوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے. قدردانوں کو ایک بیٹا فرمانبردار ہے، لیکن کسی وقت کے اندر میں اگر تھوڑا سا سنی بھی انسنی اگر کر دے
تو باپ ناراض نہیں ہوتا بلکہ نظر انداز کر دیتا ہے، پھر دوبارہ اس بچے کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور تربیت کر دیتا ہے۔ وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری اور نصرتی غوث و خواجہ کا بے لوث کے، بے غرض کے نام اور نسبتوں کے لینے والوں، اب جتنے وابستگان ہیں وہ غرض کے لیے اس نظام میں لگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مقاصد تمہارے اپنی دنیا کے کاروبار، اپنی صحت و بیماری، نیبو پانی کا علاج اور اپنے دنیاوی اغراض کے مکانات مل جانا چاہیے، اولاد مل جانا چاہیے۔ اب فی الوقت میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے اندر جو طبقہ جو چل رہا ہے، روزانہ نظاموں کو لے کر چل رہا ہے، وہ اغراض والوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بے غرض وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اغراض کو پس پشت ڈال کر اب وہ سفر کا وہ قدم خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کا بڑھ چکا ہے کہ اب یہاں سے محبت کا سفر تمہارا شروع ہوا ہے۔ تھا ہوگا 10-12 سال، کچھ کمیوں کی وجہ سے اغراض تھے ہوں گے، لیکن کرم ہے میرے غریب نواز کا کہ اس رخ کو کاٹ کر وہ نوازشوں کا وہ نظام کہ تم خانقاہ کیوں جاتے ہو، تو پھر بچہ بھی ہمارا یہ کہہ دے گا کہ ہم اپنے کاموں کی بنانے کے لیے نہیں جاتے، یا دنیا کے لیے نہیں جاتے، آل اولاد کے مسائل کے حل کے لیے نہیں جاتے، تعویذ گڈھے پلیتوں کے لیے نہیں جاتے۔ وہ اغراض والے تو دور ہو چکے ہیں، اتنے دور ہو چکے کہ کبھی نظر بھی نہیں آئیں گے، لیکن جو چل رہے ہیں تمہارے منہ پر تعریفیں نہیں کر رہا ہوں، تم کو روزانہ جو عشاء کے بعد کی محفلوں میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، تم کو اپنے گھروں میں محفلوں کے سجانے کا موقع مل رہا ہے، اور اپنی جان و مال کو ان نسبتوں کے اوپر قربان کرنے کا یہ ثبوت تم کو مل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو محبت کے سفر پر اولیاء نے لا لیا ہے۔ اب تمہاری وہ غرض والی ٹرین تم سے دور ہو گئی، اولیاء کی محبتوں والی ٹرین کے اندر میں تم سوار ہو چکے ہو۔ اب یہ ٹرین تم کو پنجتن پاک کی چوکھٹ تک پہنچائے گی، میرے آقا جہاں کے مالک کے نعرہ پاک تک پہنچائے گی۔ کیوں؟ وہاں تک کا سفر صرف عشق رسول کا اور محبت پنجتن پاک اور محبت اولیاء کے ٹرین کا سفر ہو سکتا ہے۔ غرض والی بسیں، غرض والی ٹرینیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں پر تو صرف وہ جو اپنے دل و جان سے زیادہ اولیاء سے محبت کرنے والا ہو، ارے ایک لنگر اور ایک مجلس کیا، بلکہ ایسا تو زندگی کا وظیفہ ہی بن جائے جن کا جذبہ یہ ہو۔ بچ کیوں گیا، موقع کیوں نہیں ملا، یہ نسبتیں تو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر میری آخری سانس بھی نکل جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھنا کہ تم کو ٹکٹ ملا ہے، میرے خواجہ جی نے عطا کیا ہے، اور کس ٹرین میں سوار ہو؟ محبت والی ٹرین میں، اور اس کی منزل بندہ نواز کے سدراز رحمت الرضوان سے شروع اگر ہے آج کی محفل، اور آج کی ٹرین اگر شروع ہوئی ہے، اور جس میں تم کو محبت کا ٹکٹ لے کر اگر بندہ نواز نے اپنی ٹرین میں سوار کر لیا، تو یہی ٹرین آگے کا اس کا اسٹاپ کون سا ہوگا؟ خواجہ سید یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ، جن کا آستانہ خلد آباد کے اندر میں ہے، آپ کے والد محترم ہیں۔ پھر اس کے آگے کا اسٹاپ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بازو کا اسٹاپ حضرت محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور اس سے آگے کا اسٹاپ، وہ آگے کا اسٹاپ جو ہوگا بابا فری الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بابا فری الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اے محبت کی ٹرین میں سوار ہونے والوں، وابستگان خانقاہ محمدی، اگر تمہارے اغراض تمہارے اندر میں اپنی دنیا کا چمکانا، دنیا کا بنانا اغراض سے نکل چکے ہو، تو یہ ٹکٹ کو قدر کے ساتھ میں سنبھالو کہ بندہ نواز نے تمہیں اپنے اولیاء اور پنجتن پاک کی محبت کی ٹرین کا ٹکٹ دے کر اپنی ٹرین میں سوار کر لیا ہے، کبھی تو تم کو اپنی مجلس سے بلایا ہے۔ کوئی جذبات کی چاکلیٹ دینے کی بات نہیں ہے، یہ پہنچنا تھا تو سارے پہنچنا تھا، جن کو میسج پہنچا، جن کے علم میں ہے، اتوار میں اعلان بھی ہوا، لیکن نہیں پہنچ سکے نا، جو نہ چاہ کے بھی پہنچے ہیں، تو وہ شکر ادا کرے میرے ان آقاؤں کا کہ تمہارے کان اور تمہاری گردنوں کو پکڑ کر بلایا ہے بندہ نواز کے سدراز نے۔ قدر کرو، ورنہ پھر وہ اپنے در سے بھٹکا دے تو خدا کی قسم خدا بھی قریب نہیں کرے گا، خدا بھی قریب نہیں کرے گا۔ اب وہاں سے سفر، یہ محبت کی ٹرین کا ٹکٹ تمہارا کہاں کام آئے گا؟
بابا فری الدین گنج شکر احمد رضوان کا اسٹاپ آئے گا، پھر وہاں سے آگے بڑھے گا تو بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت رضوان کا اسٹاپ آئے گا، اور وہاں سے آگے تمہاری ٹرین کا اسٹاپ رکنا نہیں راستے میں۔ ہم مرید کیوں بنے؟ دنیا کے کاموں کے بنانے کے لیے۔ دنیا ارے جو دھیڑے چورے چماروں کو ملتی ہے، تو نے اس نظام کی کتنی ناقدری کی ہے۔ خبردار کہ عظمت اور تعظیم اور محبت میں سر کے تاج کو لے کر تو اپنی جوتیوں کے تلووں کو صاف مت کر۔ دنیا بھاڑ میں جائے، زندگی ختم ہو جائے، آل اولاد برباد ہو جائے، لیکن نسبتوں کو سنبھال کر رکھنا تو سمجھنا کہ میرے غریب نواز نے تمہیں کچھ نوازا ہے۔ اگر وہ نیتیں نہیں ہیں، ابھی کچھ لالچ، کچھ حرص، کچھ اپنی چاہتے، تو سمجھنا کہ ابھی ٹکٹ تم کو کنفرم نہیں ہے۔ کہیں بھی ٹی ٹی آئے گا، اتار دے گا نیچے، مجرم بنا دے گا، لوکل ٹرین میں بھیج دے گا کہ جاؤ دھکے کھاؤ وہاں پر۔ خان ہم مرید نہیں ہے کہ مرید ہے، لیکن دھکے کھاؤ وہاں پر۔ کبھی یہ دھکا لگ رہا ہے، کبھی وہ دھکا لگ رہا ہے، کبھی سسرال والے، کبھی دوست، کبھی احباب، اور کبھی بیوی، کبھی خان خان جا کے کیا فائدہ مجلس کرا کے، کیا دنیا کام بن رہے۔ کوئی ایسے حوال ڈالنے والے بھی ایسے بھی مل جائیں گے، ویسے مل جائیں گے۔ کئی کے لیے اتنی جھنبرائی تمہاری، کئی کے اتنا کرا کہ تم کو کیا ہوا؟ کیوں کہ لوکل ٹرین میں پہنچا دیا گیا ہے، لوکل ڈبے میں۔ ورنہ اگر عشق اولیاء کا ٹکٹ اگر میرے غریب نواز نے تمہیں عطا فرما دیا تو مجلسیں تمہارا انتظار نہیں کرے گی، تم مجلسوں کا انتظار کریں گے۔ تم میسج اور فون کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ تم فون کر کے معلوم کریں گے کہ شاہد صاحب کیا بات ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، آج بتائیے کہ کہاں ہے محفل۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ غریب نواز نے تمہیں عشق اولیاء کا ٹکٹ عطا کیا ہے۔ ورنہ عشق نہیں ہے تو لاپرواہی ہوگی نا جی۔ گئے نہیں گئے، گئے اچھا ہوگا، نہیں گئے ٹھیک ہے، کل بچ جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ناقدری کے روح کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹرین کا اسٹاپ اگر تمہارے پاس میں اولیاء کی محبت کا ٹکٹ اگر میرے غریب نواز نے تمہیں عطا فرما دیا، ٹرین کا سفر شروع ہوا تمہارا بندے نواز کی نسبت اور محفل کے ساتھ میں، اس بات کو اپنے دلوں پر لکھ لو۔ تو پھر اگلا اسٹاپ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت رضوان کا۔ کیا اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بابا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہے کہ انہوں نے زیارت نہیں کی؟ کیا صابر پاک کے جلووں کو نہیں دیکھا؟ غریب نواز کے نور کو نہیں دیکھا؟ ارے یہ نور نہیں تو کیا کہ تمہارا دل تمہارے دادا کو یاد کرنے کے اوپر تم کو اتنی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی؟ قسم کھا کر مجھے بتاؤ کہ غریب نواز کو یاد کرتے ہو تو دل بھر جاتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے؟ اپنائیت محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ اس نسبتوں کی اس خانقاہ کی ادنا خیرات ہے۔ ورنہ لوگ پیری مریدی کے نظام میں بھی جڑتے ہیں، لیکن کیا کام بن جانا، نیمبو پانی کا مسئلہ حل ہو جانا، وہ مسئلہ یہ مسئلہ، مسئلوں کے لیے مسلتا رہتا ہے یہ۔ لیکن تم کو ہم کو اگر خواجہ جی نے اپنے اولیاء کی محبتوں کی خیرات عطا کی تو پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت رضوان کے اسٹاپ کا انتظار کرو، اور وہاں سے آپ کی اولیاء کی محبتوں کی ٹرین، اگر اولیاء کی محبتوں کا ٹکٹ تمہارے پاس میں ہے تو بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت رضوان اپنے پاس میں نہیں روکیں گے، بلکہ گل پوشی کر کے کھلا پلا کر نوازشیں عطا فرما کر، یہ سفر ہے، ہر اولیاء تم کو نوازیں گے۔ وہاں سے کہاں بھیجیں گے؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت رضوان چوکھٹ مدینہ، سلطان الہند، قاصد رسول، شہزاد مصطفیٰ اور پنجتن پاک کے نور نظر، جس سے مراد میرے آقا جی ہمارے سانسوں کی دھڑکنوں کے مالک خواجہ خاقان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت رضوان۔ جانے والے ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اجمیر کو بھی کیوں جا رہے؟ کامہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، چادر چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے سقی کی بارگاہ میں جا کر بھیک کا مانگنا ان کی شان کے خلاف میں ہوتا ہے، اس کے لیے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر تجھے مانگنا ہی پڑے گا، یا دنیا کا بھیکاری بن کر تمہاری بیماری کا، تمہاری اولاد کا، تمہارے کاروبار کا، کیا اس کے لیے پھر کیا راستہ؟ ہاں یہ دیکھ کرو، یہ چادر چڑھاؤ، یہ خرچ کرو اور وہ کرو، یہ کون سا نظام ہے؟ جانے والے تو ایسا بھی جا رہے ہیں، لیکن لے جانے والوں تمہیں بہت مبارک ہے، ایسے لے جاؤ، ان کی محبت ان کے پاس میں لے جاؤ۔
کوئی غرض نہ ان کے پاس میں. ہم کہاں پہنچے؟ اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. یہاں مانگنا کیوں؟ مانگنا بھی بے ادبی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہماری حقیقت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. لے تو جا رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، غنیمتیں جانے دو. اہل اللہ کے پاس جا رہے، اہل اللہ کے پاس جانے سے بچیں گے، قابل قدر ہے وہ نظام. لیکن جانے والوں کو ان کی محبت کے راستے پر لے جاؤ، اس ٹرین میں بٹھاؤ، اولیاء کی محبت کی ٹرین میں. وہ محبت کی ٹرین کا ثبوت کیا کہ صرف کامہ بنانے کے لیے بھی نہیں جائیں گے وہ، بلکہ ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں رکھیں گے. ان کی نسبتوں پر جو اجمیر جا کر 50,000 روپے خرچ کرتا ہو، ان کی نسبت اپنے گھر کی محفلوں کو نہیں سجائے گا، یہاں بخیل بن جائے گا. وہ یہ سب ہوتا مگر یہ نہیں ہوتا میرے سے. ہاں نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ ڈاکومنٹری ہے بیٹا، کامہ بنانے کے لیے غریب نواز کا دعویٰ کر رہا ہے، پیری مریدی کو استعمال کر رہا ہے، دکانداری چلا رہا ہے. وہ بغیر مانگے عطا کرنے والی ذات کا نام سلطان الہند غریب نواز کی ذات ہے. مانگ کر نظر سے گرے گا تو پھر مانگنے پر بھی وہ دے دیتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں. لیکن تو جتنا مانگا تیری اوقات سے مانگے گا اتنا دے گا تو پھر تجھے ضرورت پڑے گی. پھر جا اجمیر کو، پھر دوسرے کاموں بنانے جا رہا ہوں، پھر جا کے کیا کریں گا؟ پھر دیوان کرنا پڑے گا، پھر پیسے خرچہ، پھر چادر، پھر پھول. کیوں کہ مانگنے والے کو تو جس طرح مانگنا اتنی دیں گے نا. اور جو یہ کہے کہ سرکار میں آپ کا غلام ہوں، میں کیوں مانگوں آپ سے؟ مجھے سے زیادہ میری ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں. خدا کی قسم وہ غریب نواز تجھے ایسا عطا کریں گے کہ پھر تیری نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکے گی. ایسا نوازتے ہیں وہ سلطان الہند، ایسا نوازتے ہیں. تیری زندگی، تیری دیکھ، تیری پھول اور چادر اور تیری یہ، تیرے بکرے اور تیرے مرغے تیرے منہ پر مار دیں گے. جا بھی پھر آ، گیا پھر آ، گیا پھر آ. کیوں؟ پیڑ بھر گیا تو پھر آنا بھی تو بند کرے گا نا، بند کرے گا. لیکن اس کے برخلاف میں جن کی محبت کی ٹرین میں بیٹھ کر جائے، اور وہ ٹرین کا سفر اپنے علاقے کے اولیاء کی چوکھٹ سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم کو غریب نواز سے مطلب، راجن شاہ سے نعوذ باللہ کیا مطلب؟ وہ ٹرین میں نہیں ہے تمہیں. ہم کو تاج الاولیاء سے کیا مطلب ہے؟ بندہ نواز سے کیا مطلب ہے؟ رحمت والوں سے کیا مطلب ہے؟ پہاڑی شریف والوں سے کیا؟ نعوذ باللہ نہیں. مطلب تو تیرا سفر تو جہاز ایروپلین جوڑتا ہے، وہ اپنے رن وے سے اڑتا ہے. اولیاء سے جوڑو، اپنی علاقے کے اولیاء کے ساتھ ان کی نسبتوں کو قائم کرو. نسبتوں کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبتوں کی محفلوں کے اندر میں جڑنا بھی، ان کی نسبتوں کی محفلیں اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ان کی محفلوں کا سجانا. تو اسٹیج کے اندر میں یہ لوگ سوال کریں گے، ٹکٹ دے کر سوال کریں گے. ٹکٹ تو چلے گا غریب نواز تک، غوث العظم تک. وہ تو اپنے علاقے کے مخدوم ہی کا اگر محبت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے. بیٹا قرض کا ٹکٹ والا ہے تو کامہ بندے تو ٹھیک ہے، سامنے آئے گا رومالا اوڑھ کے، لیکن ذرا سا رخ، ارے کیا کامت بھی بن رہے ہیں کہیں، ارے ہو گیا. پھر اجمیر کو نہیں جا، کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال 8 سال ہو گیا. نہیں گیا. راجن شاہ کے پاس 3 سال ہو گیا. نہیں کیوں؟ آنے کہاں دیتے تھے؟ غرض والا تھا تو محبت والا بن ہی نہیں سکا. لے جانے والے بھی غرض کے لیے لے کے گئے اور تو بھی غرض کا بندہ بن کر رہا. وہ غرض جو ان کے غلام پوری کر دیتے ہیں. جاؤ میرے آقاؤں کی بارگاہوں میں تو ان کی محبت کی ٹرین میں بیٹھ کر جاؤ اور وہ ٹکٹ لو محبت کا اپنے علاقے کے مخدوم سے اور کوئی ان کے چاہنے والے سچے عاشق سے، تو وہ تجھے ریزرویشن کروا کر، ریزرویشن اسٹیشن پر بھی ملتا ہے. اور آج کل وہ بھی ہو گئے نا جو ان کے چاہنے والے، کیا بولتے ہیں اس کو، آن لائن، یہ بھی تو ہوتا ہے. نظام بڑھ گیا تو نظام ان کا بھی تو بڑھتا ہے. کوئی ان کا چاہنے والا 15ویں صدی کے اندر میں یا غریب نواز یا غوث العظم اگر کہہ رہا ہے، اور غرض کے لیے نہیں، محبت کے لیے، جس کے رات اور دن کی صرف اور صرف دھوم اور غوث و خواجہ ہو، پنجتن پاک ہو، تو کیا یہ آن لائن ان کو نہیں ملے گا؟ ہاں، محبت کا ٹکٹ وہ دے سکتے ہیں. جاؤ محبت کی ٹرین میں بیٹھ کر تو تمہاری منزل بمنزل کہاں پہنچو گے؟ غریب نواز کی چوکھٹ پر. اور میرے غریب نواز اچھا جن کی طرف سے بھیجے گئے،
ڈائریکٹ کا نظام نہیں ہے. سارے اولیاء سے اپنے کو کیا مطلب ہے, پیر سے کیا مطلب ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارا معاملہ ڈائریکٹ اجمیر کا ہو گیا, کہاں کا ٹھوکر کھاتا وہاں پر. کدھر آیا رہے تو چل نکل سے بیٹا, غرض کے لیے آیا 5 لاکھ روپے خرچ کر دوں کہ ہمارے پاس میں خرچ کرنے کے الٹا بھگاتے اس کو, پھر 5 سال آنے نہیں دیتے. ہاں پہن لے چھتے کتنے بھی چل لے, ڈال لے زلفاں کتنے بھی, چولے پہن لے کتنے بھی, یا غریب نواز یا غوث الاعظم, پھر کیا جیب بھرو. ایسے بھی ڈھونگ چل رہے نا دنیا کے اندر, یا غریب نواز یا غوث الاعظم. تو پھر کتنا ان کا عاشق, کتنا یہ کہ کتنی دیوانگی تیرے اندر میں, ان کے نظام کو کتنا آگے بڑھا رہا ہے, کتنا اپنے گھروں کے اندر کر رہا ہے, کتنا کروا رہا ہے. یہ تو ثبوت ہوگا نا اس کا. محبت کی ٹرین میں ٹکٹ لے کر بیٹھو تو غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچیں گے. تو میرے غریب نواز ان کو ہندوستان اور بر اعظم ایشیا والوں کے لیے غوث الاعظم کی چوکھٹ پر بغیر غریب نواز کی چوکھٹ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم قادری ہے, غوث الاعظم کا راستہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے, ایکسپٹڈ ہے ہی نہیں جب تک غریب نواز کی سند وہاں نہ ملے. وہ تو مالک ولایت تھے حضور پیران پہ غوث الاعظم, خدا کی قسم وہ تو شہنشاہ ولایت تھے. لیکن وہاں پر وہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس میں بغیر ریفرنس کے نہیں پہنچ سکتا. ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے. اب لگا نہیں ہم قادری ہیں, کو غریب نواز کی کیا ضرورت ہے. بیٹا پھنس گیا طوطا, یہیں پھنس گیا. کہاں سے آیا, کس کا ہے, تو کس کے ملک کا ہے. ہندوستان کا ہوں تو وہ ملک معین الدین کا ہے. ان سے آیا کہ نہیں آیا, ڈائریکٹ حماقت کر رہا ہے, قادری ہے. ہاں نہیں, قبول نہیں. یہ طریقے ہیں میرے آقاؤں کے, پابند نہیں ہے قانون کے, لیکن قانون کے ساتھ چلتے ہیں. پھر میرے غریب نواز اس کو قابل بنائیں گے سلسلہ قادریت کے, غوث الاعظم کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہونے کے. پھر اس کو پھر غریب نواز آگے بڑھا کر پیرانے پہ غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اور وہاں سے آگے بڑھے گا تو پنجتن پاک کی بارگاہ میں. اگر اولیاء کی محبتوں کا ٹکٹ اگر کسی کو خوش قسمتی سے اگر مل گیا ہو تو اس ٹرین کی منزلوں کو اور اس کے اسٹاپس کو بھی یاد رکھنا. کوئی بھی اچھا جنکشن دکھا تو وہاں پر اترنے کی یہ میری منزلیں بتاؤ, وہیں گم ہو جاتا بیٹا, وہ ٹرین نکل جاتی آگے. ہو گیا اپنا معاملہ بھی, راجد شاہ علی نظر آ گیا میرے کو خواب میں, بس یہیں رک گیا. تو تاج الاولیاء کا دیدار ہو گیا مجھے, یہیں چھپ گیا نا تو. دیدار کئی کو وعدہ سند دیے کہ ہمارا جو راستہ ہے چلتے رہے آگے بڑھ, رکنے کے واسطے. سعد اللہ حسینی نظر آ گئے, ہاں کئی کو نظر آئے تھے کہ صحیح راستہ ہے, ہماری ٹرین ہے, چل آگے بڑھ. نہیں اب ہمارا معاملہ بھی ہو گیا, وہ خانقاہ اجانے کی کیا ضرورت ہے, اب وہ پیر کی کیا ضرورت ہے, اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا, بس ہمارا بھی معاملہ غوث الاعظم سے ڈائریکٹ ہو گیا. کہاں سے ڈائریکٹ ہوا, وہیں چکر گیا. تو ٹرین میں سوار ہو, میرے آقا نے فرمایا کہ پنجتن پاک اہل بیت کی محبت کشتی منہ کی طرح سے, اور یہ اکرام کی محبتوں کا ٹکٹ لو. اب سوچ لو کہ یہ اولیاء کی محبتیں ہیں کہ نہیں ہمارے اندر, اور محبتیں ہیں. اس کا ثبوت کیا ہوگا, ان کی محبتوں کی محفلوں میں جانا, ان کے محبتوں کی ثبوت کے دینے کے لیے اپنے گھر میں بھی اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرائیں گے. اگر ملتی ہوتی تو تمام اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں کے اندر میں کرواتا تھا. جو راجن شاہ ولی کو نہ جانے غریب نواز اپنے جاننے کو کہاں قبول کریں گے, جو تاج الاولیاء کو نہ پہچانے صابر پاک اس کو کہاں پہچانیں گے, جو غریب نواز کو نظر انداز کرے خدا کی قسم غوث الاعظم اس کو کہاں پہچانیں گے. دھوکے میں پھیلا ہوتے ہیں اور پہچانتے محبت. اس کا ثبوت کیا, جب محبت ہوتی ہے تو کی نسبت کی محفلیں صرف شریک نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھروں میں بھی کرواتا ہے, اور ان محفلوں کے اندر بھی اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں پر جانے والوں کو وہ اولیاء صرف لنگر نہیں, لنگر تو ان کے آثاروں پر لاکھوں انسانوں کو بانٹ رہے ہیں. آج بھی 7-8 خانقاہوں کے میرے مریدین آج بھی لنگر لٹا رہے ہیں, اور محفل بندہ نواز کی نسبت کے اوپر محفل لٹ رہی ہے, کہاں کہاں نہیں ہو رہا. اور آج بھی جا کے دیکھ لو بندہ نواز کے سلطان رحمت رضوان کے آستانے پر, وہاں پر بھی ہزاروں آدمی لنگر کھا رہے ہیں. اولیاء کا نظام کھلانے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کھلاتے ہیں. اب خوش قسمتی تمہاری میری یہ ہے کہ تمہاری میری کمائی میں سے کچھ کمائی, تمہارے میرے گھروں کے دستروں پر وہ بندہ نواز تم کو مجھ کو تمہاری میری نسلوں کو نوازنے کے لیے تمہاری میری کمائیوں کو لے کر اپنے نام کی محفل تمہیں کرنے کا موقع دے دے. تمہارے گھروں میں دستر, اپنے نام کا دستر بچھانے کا موقع دے دے.
دے دیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کریں، بلکہ تیرا گھر ہے، تیرا دستر ہے، لیکن ہے سارا ان کا نظام۔ تو دیکھ کیسا وہ نظام بناتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کرتا نہیں ہے، حماقت مت کرو، لیکن خوش قسمت ہے وہ کہ جن کی کمائیوں میں غریب نواز بھی اور بندہ نواز بھی، عالم شاہ ولی بھی، صابر پاک بھی، ان کی کمائیوں کو اپنی نسبت کی محفلوں کے لیے استعمال کریں۔ یا اولیاء ہمارا کرم ہے کہ ہم غلاموں کو یہ موقع آپ عطا کر رہے ہیں، کر کر کے ہماری دماغ نہیں ہے خدا کی قسم، بلکہ یہ ان کا کرم ہے کہ ہماری کمائیوں میں اور ہمارے دستروں پر اپنا نام دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ محروم ہیں، چلے چھٹی کے نام، عید برات کے نام، مہمانوں، سسرالوں، سبزیوں کے سارے دستر کس گھر میں نہیں رشتہ ہے، رشتہ یہ نہیں رشتہ، لیکن محروم ہے جن کو یہ اولیاء پسند کرتے ہیں۔ ان کے پسند کی پہچان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ اپنے نام کا دستر، اپنے نام کی محفلیں ان کے گھروں میں خود کروائیں۔ عقیدیوں کا وائرس اولیاء کی نسبتوں سے امت کو، تم کو، مجھ کو دور کر دیا۔ اس کا علاج دور رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج ان کی چوکھٹوں پر جا کر ماتھے کا ٹیکنا ہے، محتاج بن کر ان کے نسبتوں کے، ان کی بارگاہوں میں قبول ہونا ہے۔ کیا بندہ نواز یا عالم شاہ ولی یا تاج الاولیاء مجھ کو محروم نہ فرمائیے، بلکہ میرے گھروں میں بھی آپ اپنی نسبتوں کی محفلوں کو شروع کروا۔ میرا گھر کہاں ہے وہ کہ جہاں پر میرے آقاؤں کے نام کی محفلیں نہ ہو رہی ہو؟ بد نصیبی کا بدنما کلنک ہے وہ، جہاں اغد اور ولی میں چلے اور چکیاں تو ہو، لیکن اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں سے جو گھر محروم ہو، محروم ہے وہ۔ اور محروم اس صورت میں کہ انہوں نے محروم کیا ہے، وہ موقع نہیں دے رہے ہیں، اس لیے تم کر نہیں سک رہے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تم کیا تمہارے باپ سے کروا لیں گے؟ مندروں میں کروا لیتے ہیں، برادران وطن کے اندر میں کرا لیتے ہیں۔ لکشمی پیٹ کی میرے پاس برادران وطن مریدین ہیں، شبیر شریف کے لنگروں کو تو لٹانے کا ان کا انداز ہے کہ ابھی وہ غریب رہتا ہے۔ جو آتے ہیں غریب نواز کی شبیر شریف میں، ایک ایک آدمی کے پیر دھلا کر وہ بٹھاتے ہیں، برادران وطن ہیں، وہ کس سے بھی لے رہے ہیں، لیکن محروم ہے وہ، خالی دم بھر رہا ہے کہ ہم بھی خانقاہ کے اور ہم بھی مرید اور ہم بھی یہ، لیکن کوئی رخ ان اولیاء کی طرف سے قبولیت کے ثبوت کا نہیں ہے، محروم ہے وہ۔ اولیاء کی محفلوں میں آنے سے اولیاء اپنی محبت کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ یا بندہ نواز بسمراز رحمت اللہ اپنی محبت کا ٹکٹ ہم کو دے کر ہمارے لیے اولیاء کی محبت کی ٹرین میں سوار کروا لیجئے، تاکہ یہ ٹرین منزل و منزل، ٹرین میں سوار ہو جاؤ تو تم کو منزل کی تلاش کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹرین تم کو تمہاری منزل پر پہنچائے گی۔ صرف یہ کہ اپنے دماغ سے کوئی بھی اسٹیشن کو دیکھ کر یہ منزل بول کے اتر نہیں جانا، ٹپک نہیں جانا، ٹپک گیا تو گیا، وہیں چھوٹ جاتا اور ٹرین چل جاتی آگے۔ ایو ٹرین کہاں ہے، ٹرین کہاں ہے، چلیے تیرا انتظار کرتی، تیرے باپ کو چل، تیرا قصور یہ ہے کہ تو سمجھ میں بھی کامل ہو گیا، میں بھی خلیفہ بننے کے قابل، اور میں بھی ماشاءاللہ میرا معاملہ بھی راست ہو گیا۔ یہ کیا یعنی تو خانقاہ محمدی اجانا کیا، یہ پیر کو پوچھنا کیا، اس کے بجائے راست میں تاج الاولیاء کے پاس چل جا رہا ہوں۔ ہاں زیادہ ڈائریکٹ، جو دھوکا کھائے آج تک وہ کی کھائے ہوئے نا جی، تو ہمارے دیوانے پیپل کوٹی کے چلے گئے تاج الاولیاء کے پاس یہاں کی مجلس کو چھوڑ کر، تو ایسا کک مارے کہ 3.5 کلومیٹر دور نظر آ رہا ہے، ارے میں کہاں گیا بولے، جب وہاں کی مجلس چھوڑ کے یہاں پر آ رہا حماقت میں، ڈائریکٹ کے معاملے کے اندر میں اونچی مکھی کھا لیے، اور آج تک ان کو اس نظام کے اندر میں صحیح روح کے ساتھ کرانا نصیب نہیں ہو رہا۔ یا تاج الاولیاء معاف کیجیے، اور ان کو بھی، ان بچوں کو بھی جوڑ دیجیے نظام کے اندر میں۔ میرے بچوں، اولیاء کی ان مجلسوں کے اندر میں محبت کا ٹکٹ دیتے ہیں، وہ اولیاء کی محبت کا مجلس میں آئے ہو، اگر تمہارا دل اس مجلس سے جانے کے بعد اگر اولیاء کی محبت کا تمہارے دل میں تم محسوس نہ کرو تو تمہارا مجلس میں آنا یہ فیصلہ کرنے کا ناقابل قبول ہے۔ اولیاء اگر اپنی محبت کا ٹکٹ دے چکے ہو تو تم یہاں سے نکلتے ہوئے یہ عزم و ارادہ کر کے اپنے دل کو کہہ رہے ہوں گے کہ اب اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کروائیں گے اور ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں سجائیں گے، یہ تمہارے محبت کے ٹکٹ کے ملنے کی دلیل ہے۔ اور یہ ان کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے تو نمازی جاتے ہیں، یہ ان کی عطا ہے، ان سے لینا پڑتا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے نظام ہوتے ہیں، سارے نظام سیٹ ہوتے ہیں۔
اور ان نظاموں کی جو قدر کرتا ہے ان کو یہ اولیاء کسی بھی کاؤنٹر سے ٹکٹ محبت اولیاء کا ٹکٹ دے کر اس کو بٹھا دیتے ہیں ٹرین کے اندر میں، پھر اس کو غریب نواز تک، اس کو غوث العظم تک، برجنت پاک تک، نارن پاک مصطفیٰ تک، تو اس سفر محبت کے اس ٹکٹ کے ذریعے سے محبت پہنچ جاتا ہے۔ ایسا کیسا پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ ٹرین صحیح ہے، ٹکٹ صحیح ہے۔ اگر ٹکٹ ایسا ویسا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، تو ٹی ٹی کا بھی خطرہ اس کو، اور کہیں بھی نیچے اتار دیا جا سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خطرے میں وہ رہے گا جس کو ٹکٹ اوریجنل نہ ہو اور جو صحیح ٹرین میں سمجھا ہوا بیٹھا ہوا نہ ہو، خطرہ اس کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس 15ویں صدی کے اندر میں خواجہ قاجگاہ نے جو کچھ نظام خانقاہ محمدی اجمیری سلسلتی کے صورت میں عطا کیا، زیادہ حماقت ہو جائے گی، لیکن تہذیب سے نعمت میں اگر نہ کہوں تو خیانت ہو جائے گی مجھ سے۔ بندہ نواز کے صدراز رحمت رضوان جن کی نسبت کی محفل پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ تو پیدا ہوئے ظاہری طور پر دہلی میں، پھر خلد آباد اور نواز کی طرف میں چلے گئے، پھر وہاں سے دہلی کو آئے۔ کیوں؟ گھر کے اندر اپنے والدین کی زبانوں سے صرف محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی کرامتیں، ان کی عظمتیں، ان کی محبتیں، مریدین کے گھروں میں اللہ کے در دین کی باتیں، رسالے، کتابیں، ٹی وی کے پروگرام، وہ اور یہ اہل سلسلہ کی تربیت کے نظام جو ہونے چاہیے تھے، غریب نواز نے انتظام کیا کہ گھروں میں خانقاہ محمدی بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر کیا ہونے چاہیے؟ اب تم اپنے گھروں کے اندر بھی اولیاء کے تذکرے کرو، لیکن صحیح رخ ان کو ملنے کا یہ ہے۔ اولیاء غوث پاک کو جا ہی نہیں سکتے۔ خواجہ قاجگاہ ارے خالی جاتے ہیں تشریف کو حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ ان کو ملنے کا نظام یہ ہے کہ تم تمہارے نظام کا تعارف کرواؤ کہ ہماری خانقاہ محمدی میں یہ محفلیں ہوتی ہے، یہ نظام چلتا ہے، اس طرح کا یہ نظام ہے۔ تم اپنے گھروں کے اپنی اولادوں کے سامنے اس خانقاہ کے عملی نمونے کا تعارف کرواؤ، تب تمہاری اولادوں میں ذوق و شوق پیدا ہوگا، ورنہ پھر وہ پوٹا خود کہے گا، وہ پوٹی خود کہی تم جاؤ میں نہیں آتے۔ اور کتنے مریدین ہیں خود تو آ جاتے لیکن اولادوں کو نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طریقہ غلط ہے، ہم رخ صحیح نہیں دے رہے ہیں۔ اولیاء کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اولیاء کا تذکرہ تو ہم کو مل نہیں سکتے وہاں، ٹھیک ہے، تاریخ ہے۔ اس کے بجائے تمہارے زمانے میں ان کا جو نظام ہے، ہر مرید اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں اس خانقاہ محمدی کے نظام کا تعارف کروائے۔ میں کفر نہیں کروا رہا ہوں، تم کے ایک حق ظاہر کر رہا ہوں۔ یہ اولیاء کا نظام اس زمانے کے اولیاء کی شناسائی اور ان کی عظمتوں اور ان کے نظاموں کے بتانے سے تمہاری اولادیں اور نظاموں کی طرف توجہ ہوگی۔ تم اگر مرید ہو، تم خانقاہ سے وابستہ ہو، تم خانقاہ کو آتے ہو، کیا وجہ ہے کہ 5 سال 10 سال گزر گئے، مسلح بن کر اکیلے آتے اپنی عورتوں کو نہیں لا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں لا سکتے؟ قصور تمہارا ہے، ظالم تم ہو۔ اگر وہ ترتیب کا نظام، تربیت کا نظام جو اولیاء اکرام بندے نواز کے سدراز رحمت رضوان کے والد محترم والدہ خلد آباد شریف کے اندر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن رات و دن محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تصویر اپنے پیر و مرشد کے ہوتے ہیں۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء جو ہمارے والد کے پیر و مرشد ہیں، ان کے تذکرے، ان کے خانقاہ کا نظام، وہاں کے لنگروں کا نظام، وہ اسی کے تذکرے 24 گھنٹے۔ تو بندہ نواز کے سدراز رحمت رضوان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیا خواہش پیدا ہوئی؟ کہ میں بھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھوں، اور مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان کی خانقاہ میں جاؤں۔ بچپن میں یہ ان کو، ان کی گٹھی میں ماں باپ کے ذمے ہے کہ خانقاہ کا نظام ان کی گٹھی میں ڈالے، عورتیں اپنے دودھ کے ساتھ میں اپنی اولاد کو پلائے، ورنہ تم ظالم ہے اپنی نسلوں کے بارے میں۔ تمہارا عذر نہیں چلے گا کہ کیا کروں بیوی نہیں سنتی تھی، اور یہ نہیں چلے گا کہ اولاد نہیں مانتی تھی، تم منوا نہیں سکا، تو ظالم ہے۔ بندہ نواز خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد اور والدہ 24 گھنٹے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ غوث العظم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، غریب نواز کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو ان کی پہچان ہے ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میرے اندر میں خواہش پیدا ہوئی کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی میں زیارت کروں، کہ خانقاہ کو جاؤں، دہلی کو۔ یہ چیز کہاں ملی؟ ماں باپ سے ملی تھی۔
آج سارے تذکرے سے لوگ کر لیتے ہیں چلو حضرت کا بیان سن دو خانقاہ میں چل جاؤ پروگرام ہو رہے. یہ کافی نہیں ہے تمہاری نسلوں کی تربیت کے لیے, تمہاری عورتوں کی تربیت کے لیے اس خانقاہ کے نظام کے خوب تذکرے کرو اپنے گھروں کے اندر میں. یہ تربیت کا نظام ہے, جو نظام ہے ان کا. خانقاہ محمدی کا نظام نہیں ہے تمہارے سامنے. اس کے تذکرے تم اپنے گھروں میں کیوں نہیں کرتے, اپنی بیگم کے سامنے کیوں نہیں کرتے, اپنی اولادوں کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کہاں جائیں گے بغداد شریف کو, اجمیر شریف کو, یہاں پر تو ان کا ایک نظام ہے. تو اس کو تو دیکھ کر سمجھ میں آئے گا نا ان کو, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب تم کہیں یہ کیا ہے خانقاہ محمدی اجمیری, اس طرح سند ملی کیا؟ اس محلے کے بوڑھیوں سے مجھے سمجھایا انہوں نے. خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا یہاں پر قیام ہوا تھا. جیسے بند نواز یسو دراز رحمت اللہ علیہ دہلی سے حکم ہوا, پھر وہ مرشد کا کہ جاؤ دکن کی قدرت ہم نے آپ کو دے دی. کہاں جانا؟ گلبرگہ شریف کرناٹک کو جا رہے ہیں. تو وہاں پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے 10-12 سال پہلے, جنید قادری رحمت اللہ علیہ کوئی اور ہے. انہوں نے ایک کھچڑی پکائی چھوٹی بٹلوئی کے اندر اور پکا کر ایک تنبی بنائی الماری, اور اس کے بعد اپنے مریدین کو اور اپنی اولادوں کو نصیحت کی کہ ایک شہزادہ آئے گا خواجہ خواجگان سلطان الدین کی طرف سے سلسلہ چشتیہ اور نظامیہ کا ایک سپاہی, اور جب فجر سے پہلے آئے گا تو فجر کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوگی تو اس وقت میں وہ ناشتہ مانگے گا کچھ کھانا. تو یہ کھچڑی میں نے ان کو عطا کی. بعض روایتوں میں 12 سال, بعض روایتوں کے اندر میں 30 سال ہے پہلے کھچڑی بنی کیونکہ اولیاء کی نظر میں کھچڑی بہت آسانی سے جلدی پک جاتی ہے. مسور کی دال ڈالو, چاول ڈالو, ملا دو, پھر فوراً جلدی پک جاتی ہے. پکائی اور رکھ دیا, وصیت کر دی کہ تم لوگ نہیں کھانا. ہاں بلکہ وہ آئیں گے کیسے ہاں وہ کیونکہ پورا نظام سیٹ رہتا ہے. وہ پہلے سارا نظام سیٹ ہوتا ہے, خدا کی قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں. خانقاہ نظام اولیاء کا نظام دھوکے میں نہیں پڑنا. انہوں اچھے عالم میں خانقاہ بن گئی, کہاں سے بنتی؟ نظام خوب بڑے پیر ہے, چلو نظام چل گیا, اور سادہ خانقاہ نہیں چلتی. وہ نظام تو وہ سٹ رہتا ہے غریب نواز اور غوث الاعظم کی طرف سے, پنج تخت پاک اور مولا علی کی طرف سے, تبھی تو وہ نظام وہاں سے چل سکتا ہے. بندہ نواز یسو دراز رحمت الرضوان اپنے وقت کے اوپر تک تشریف لائے گلبرگہ شریف کو. فجر سے پہلے کا وقت تھا. آنے کے بعد میں وضو کیا, وہیں پر ٹھہرے. پیر و مرشد کی منشا وہاں پر کہ یہیں کی قدرت ہے, یہیں کے تم مالک ہو. تو فوراً کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے, اور وہ لاؤ کھچڑی جو ہمارے لیے رکھی ہے. پہلے سے کوشش تیار رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا بیان کرنے والے اس واسطے خانقاہ بن گئی, اس واسطے مریدہ بہت ہو گئے, اس لیے نظام چل رہا ہے. اور ان کے مریدہ دیکھو کتنے پکے کہ ایئرپورٹوں کے اوپر بھی چشتیہ رومال ہے. چشتیہ رومال ان کا کہیں پر نہیں نکلتا. یہ مسورات بھی جاتی بازاروں میں تو چشتیہ رومال اور دونی. یہ کیسا کیوں تعجب ہوتا ہے ان کو, کیوں تعجب کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تیری نظر ظاہر پر ہے, تیری نظر ان حقیقتوں پر نہیں ہے. ہے کہ نہیں؟ وہ پختگی, وہ مضبوطی تو ان کی نسبتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تاکہ لاؤ ہمارے لیے جو رکھے ہیں وہ. تو فوراً اس آدمی کو بلایا اور انہوں نے آ کے کہا کہ کھچڑی ہمارے جدی بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر رکھے گئے. جب اس کی تنبی کو کھولا گیا تو اس کھچڑی کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا, گرم کا آپ نکل رہی تھی, ہماری بات تھی. غریب نواز نے کہا کہ ہاں کھا پیا. لنگرا ہم رکتے رہتے بابا, پر کھانے والے مت بنو, کھلانے والے بھی بنو, چاہے دال روٹی کیوں نہ ہو. نہیں اگر ہو رہا ہے تمہارے گھروں پر اولیاء کی نسبتوں کی محفلی, پھر اپنی بدنصیبی پر رو, معافی مانگو کہ سب کچھ تو ہو رہا ہے میرے گھر اور میرے دستر پر, لیکن اولیاء کیوں میرا دستر اتنا نامبارک اور بدنصیب ہے کہ تم اپنے نام کا دستر میرے دستر پر نہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے نام کی محفلیں میرے گھر پر نہیں رکھ رہے ہیں. ان سے مانگو, پیر کیا دے گا تم کو, وہ عطا کریں گے. سال پہلے انتظام ہوا, تعارف ہوا تھا. پورا نظام طے رہتا ہے غریب نواز کی طرف سے, اولیاء کی طرف سے, غوث الاعظم کی طرف سے, مولا علی کی طرف سے. تب کہیں جا کر وہ نظام اولیاء کے تعارف کا صحیح ذریعہ بنتے ہیں. اب آ جاؤ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی طرف, ان کو بھی نہیں معلوم تھا. خانقاہ بنی, یہاں پر یہ نظام شروع ہوا. جو کچھ بھی حالات ہے تاریخ کا دوران محسوس تھی, لیکن ہم جب شروع یہاں پر آتے تھے تو اس محلے کی بوڑھیاں, ایک بوڑھی خالہ یہاں پر بیٹھی ہے زاہد کی والدہ, انہوں نے بھی تصدیق کی کہ خانقاہ تو اب بنی, مسجد تو اب بنی,
لیکن یہاں پر میٹھے پانی کی ایک بولی تھی، وہ جو پیریوں کے نیچے بولی ہے، اور وہاں پر جو جھاڑ ہے وہ سندوری کا. ہمارے بوڑھے ہمارے بڑے بھی ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے دو بعض وقت تین حسین و جمیل بزرگ سفید نقاب پوش آ کر رات میں 3-3:30 بجے اس کنویں کے پاس میں بیٹھتے تھے اور وہ سندوری کے جھاڑ کے نیچے ٹکا دے کر بیٹھا کرتے تھے. نظام کب سے بنا، خانقاہ کب ملی؟ یہ اولیاء کا نظام نہیں مانیں گے؟ یا پھر نصرت بھی بنا لیے اور نصرت قبضہ، ارے پاگل قبضہ ہے نا بنائیں، وہ تو ان کا نظام ہے، ان کا نظام ہے. جب ان کی نظر میں آئے گا تو جس کو چاہے بٹھائے، جس کے ذریعے سے چلائے. نااہل دکھا کان پکڑ کے بازو کریں گے، پھر تو بازو رہ کے چیخا مارتے رہے، اس سے نہیں لیا جائے گا. اہل کو آگے بڑھا کر ان سے کام لے لیا جائے گا. تو اس خانقاہ کی تاریخ، ان لوگوں نے کہا مجھ سے کہ کیا کہا کہ ہم دیکھتے تھے ہمارے آبا و اجداد بھی، بزرگاں بھی کہتے ہیں کہ رات میں 4 بجے 3 بجے کے ٹائم پر ادھر بچ جاؤ کہ گھوڑے سوار آتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، جھاڑ کے پاس میں نیچے بیٹھتے ہیں، وہ کنویں کے پاس میں. کون تھے وہ اولیاء ہوتے ہیں، پہلے مقامات کو منتخب کرتے ہیں، ان کے نظام ہوتے ہیں، وہاں ان کا فیضان ہوتا ہے، وہاں ان کی چوکھٹ پہلے قائم کرتے ہیں، بعد میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے 12 سال یا 30 سال پہلے کھچڑی بنا کر بند نواز کے لیے رکھا گیا، ایسے ہی سرزمین عادل آباد والوں کے لیے اور اس علاقے کی تقدیر کو چمکانے کے لیے اس خانقاہ محمدی کی چوکھٹ کو بعد میں رکھا گیا 100 سال بعد. لیکن اس سے پہلے اولیاء کی توجہات کا مسکر، ارے وہ سنی ہے کی، وہ خاندانی پیر ہے کی، ارے وہاں کوئی آستانہ ہے کی، ماں آئے پاگل. آستانوں کے پاس جا کے کیا کرتا، وہی بھیک مانگتا. کیا نظام ہے ان کے؟ نظام کے لیے کیا چیز ہے ان کا؟ نظام ہوتا ہے، پہلے انتظام کیا گیا. جھوٹ نہیں کہا، محلے کے ابھی بھی بوڑھے زندہ ہمیں حوالہ دے دیا نا، پوچھ لیجیے ان سے. اتنی حقیقت کھل کر آنے کے بعد بھی پھر بھی شک کریں، شک میں ڈالنے والے بھی کریں گے ارے کیا ہے کہ ان کے پاس خلافت ہے کہ وہ ہے کہ نہیں. ارے یہ اس سے زیادہ اور کیا چیز ہونا کہ تیرے قول کے مطابق کچھ نہیں ہے، تو پھر کیسا دنیا میں نظام چل رہا ہے، کہاں تک پہنچ رہا ہے، کیا نظام؟ یہ بھی اتنا اندھا ہو گیا کہ سورج نکلنے کے بعد بھی انکار کر رہا ہے. تو جیسے زیادہ آخری کوئی جاہل ہوگا کیا ہے؟ پھر نظام کیسا؟ خالی کھانے پینے کا چندے چندے کا نظام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ہے اپنے آپ کو لٹانے کے لیے تیار ہے، اولیاء کی محبتوں میں لگانے کے لیے تیار ہے. اس لیے اس خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کا حق یہ ہے کہ تم صرف تبرک کے لیے خالی اتوار کو، خالی جمعہ کو نہیں، بلکہ روزانہ کی محفلوں میں اور اسی کے ساتھ اپنے دوستوں میں، اپنے گھروں کے اندر میں. کیوں کہ موجودہ زمانے کے اندر میں نظام کو سمجھانے کے لیے تم نے غوث و خواجہ کے اگر باتوں کو سنا تو وہ تو بول دیں گے، وہ بھی گانا گاتے رہتے ہو، انہوں نے کیا. لیکن اب تو ہے نا خانقاہ محمدی، تمہاری اولادوں کی کام پکڑ کر لاؤ، تمہاری بیویوں کی چوٹیوں کو پکڑ کر لا کر بتاؤ کہ دیکھو غوث و خواجہ کا نظام کیسے وہ چلا رہے ہیں. ارے کیسا چلا رہے ہیں؟ تو تیرے سے روپیہ چندہ نہیں لیتے نا، بغیر چندے کے کون سا نظام دنیا میں چل رہا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہے خانقاہ محمدی کی. قسم کھا کر بولو کہ کسی سے ہم نے اپنے خلیفہ اور مرید سے بھی اس خانقاہ کے تم کو یہ کرنا پڑتا ہے 5 روپے چندہ ہم نے لیا ابھی تک؟ یہ کرامت نہیں ہے. تم کو روگ اڑ گیا کہ تم اپنے بیویوں کا ذہن نہیں بناتے ہو، تمہاری اولادوں کے سامنے اس خانقاہ محمدی کا تعارف کیوں نہیں کرواتے ہو؟ نسلوں کو برباد کرو، باہ بھی بنا دو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ قصور تمہارا ہے، مجرم تم ہے. بند نواز کے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے حضرت خواجہ سید حسینی یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ رات و دن اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. ہم یہ نہیں کروانا چاہ رہے کہ تم ہمارا تذکرہ کرو، کہ نظام کا تو تذکرہ کرو نا. اس نظام کے بارے میں اجاگری کے ساتھ تو کہو اپنے خاندانوں میں، اپنی اولادوں کے سامنے. ورنہ اگر تم اس کو چھپاؤ گے نا تو پھر اس نظام کے بارے میں شک کی باتیں تمہارے دماغوں میں آئے گی. سمجھ جاؤ میرے مرید اور خلیفہ، ڈالنے والے شک کی باتیں تمہارے دماغوں میں ڈال دیں گے. ارے کیسا چلتا جی پیر، وہ ظاہر میں کس سے بھی نہیں لیتے ہوں گے، جمعہ کا چندہ بھی ہے کسی مرید کو بھی، مگر اندر کچھ معاملہ ہوگا ہے کہ اندر قسم کھاؤ جو قرآن کی قسم کھا سکتے ہے کوئی دوسرا نظام؟ خدا کی قسم غوث و خواجہ کا نظام اس زمانے کی کرامت خانقاہ محمدی میں. تم کو تمہاری اولادوں کو، تمہاری بیویوں کو لا کر کان پکڑ کر بتاؤ تو تمہاری اولادوں کی، تمہاری بیویوں کی تربیت ہوگی. اگر تم نہ کرو، دکانداری کا نظام نہیں ہے. بند نواز سے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نظام الدین اولیاء کو دیکھوں، لیکن پردہ ہو چکا.
اسی تمنا کے اندر میں دہلی شریف کو تشریف لائے. بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان کے علاقے کے اندر میں ایک مسجد ہے, اس مسجد کے اندر میں گئے ہیں. وہاں جیسے پہنچے بندر نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ سادات حسنی حسین بڑے اونچے خاندان کے, تو اسی اسنا میں نماز کے لیے گئے تھے. تو وہاں پر حضرت محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لائے. چہرے کو دیکھتے ہی شناسائی ہو جاتی ہے, روحانی تعلق رہتا ہے. یہ شناسائی کیا ہوتی ہے؟ قدموں پر پڑ گئے, کہا کہ کون ہے بیٹا؟ تو اپنا تعارف کروایا کہ میرے والد کا نام. تھکنے تو نہیں ان واقعات کو سننے سے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تو محمود چراغ دہلوی, وہ تو ہمارے پیر بھائی ہیں, میں پہچانتا ہوں. وہ تو یہاں سے نکل کر اورنگ آباد, کون سا مقام وہ, دولت آباد, خلد آباد چلے گئے تھے. تو لیکن تم کون؟ میں ان کا بیٹا ہوں. اچھا شہزادے, اچھا اچھا میرے بھتیجا, کیا بات ہے؟ سرکار میں مرید بننا چاہتا ہوں. پیر کا تعارف اور پھر والدین کے گھر کے اندر میں وہ اپنے پیر کی عظمتوں کا بیان کرنا اور وہ ساری خانقاہوں کے تذکرے. امت کو بندہ نواز جیسی شخصیت کی تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادوں میں بھی ایسے خوش نصیب پیدا ہو, تو تم کو بھی اپنے گھروں کے اندر میں اس کا تعارف کروانا پڑے گا. نسلوں کو نظام دو, ایک اجتماعی نظام ملا ہوا ہے, محروم مت کرو. اور یہ بات عرض کیا کہ یہ کوئی ایکسپوزنگ نہیں ہے, اس کی حقائق ہے پیچھے اس خانقاہ محمدی کی. اسی وجہ سے تو تاریخ میں بتا دو مجھے 450 سال کے اندر میں کہ کہیں پر اس طرح کا نظام خواجہ جی نے شروع کیا ہو اور اتنی آسانی کے ساتھ میں 9 خانقاہیں. دیکھنے والوں نے وہاں پر غریب نواز کے جلوے کو دیکھا ہے, دیکھنے والوں نے غوث الاعظم کے تصرفات کو دیکھا ہے, دیکھنے والوں نے وہاں کی نسبتوں والوں نے غوث پاک کی زیارت کی. کیا کلیئر بیٹا, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں میں. اس کے باوجود بھی اگر ہم ڈھیلے بن کر رہے تو ہم سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے. اپنی نظروں سے بتانے کے بعد میں بھی پھر ان نظاموں کے اندر میں پھر پشت بنائی اور ڈھیلا پن ہمارے کفر کی دلیل ہوگی.